شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پر جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم آج آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کریں گے کہ ان کے ہاتھوں سے قتل کیسے ہوا، پھر وہ قتل کے بعد کہاں چلے گئے اور پھر ان کی شادی کیسے ہوئی۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور مضبوط جوان بنے اور بہت سے علوم حاصل کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے جو وہ بنی اسرائیل پر کر رہے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے، وہاں دیکھا ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو مار رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا آدمی اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت فرمائی اور اس ظالم شخص کو مکہ مارا جس کے صدمے سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ جب بھی وہ اپنے مد مقابل کو ایک ہی ضرب لگاتے تو اس کا کام تمام ہو جاتا۔ اس واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس قتل کی خبر عام ہو گئی تو فرعون اور اس کے لوگ اس قاتل کو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ دنوں بعد بنی اسرائیل کا وہی شخص جس کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی آدمی کو مارا تھا، وہ ایک اور آدمی کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو تو لڑنے مرنے کا شوق ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا، بے شک تو برا آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر اس کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اسرائیلی شخص یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے گزشتہ اپنے دشمن کو مارا تھا، شاید اسی طرح یہ مجھے بھی مار دیں گے، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل اس آدمی کو قتل کر چکے ہو؟ بس یہ دنیا میں تم اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو اور صلح صلاحی یا ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ جب اسرائیلی نے یہ بات کہی تو اس کے مخالف مصری کے لیے یہ راز کھل گیا کہ جس شخص کو فرعون اور اس کے لشکر ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہی موسیٰ ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی کو قتل کا علم ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف اور دہشت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر خواہی کے لیے ایک سمجھدار شخص بھیج دیا جس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یہ شہر چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے شہر سے کسی اور طرف نکل گئے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلاتے مدین پہنچ گئے، وہاں ایک بڑے کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں پر آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ وہ سفر کی وجہ سے سخت تھکان میں مبتلا تھے، ایک مدت سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھوکے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ احساس بھی لیے بیٹھے تھے کہ میں غریب الوطن ہوں اور قتل کے سبب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھ سے بھاگا ہوا ہوں۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں، میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ چرواہوں کی ایک جماعت دیکھی جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی۔ نیز وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکریاں اس ڈر سے روک رکھی ہیں کہ کہیں وہ دوسری بکریوں کے ساتھ مل نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورتیں تعاون کی محتاج ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بڑی لڑکی نے کہا، ہم اصل میں اس انتظار میں ہیں
کہ کب یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہوں تاکہ پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ان کے ساتھ مل کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ چھوٹی لڑکی نے جواب دیا ہم لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف نظر حیرت سے دیکھا جو سوچ رہے تھے کہ یہ عورتیں بکریاں چراتی ہیں، حالانکہ یہ مردوں کا کام ہے کیونکہ یہ مشقت امیز اور دقت امیز کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر ان سے پوچھا کہ آخر یہ بکریاں تم لوگ کیوں چرواتے ہو؟ چھوٹی لڑکی نے جواب دیا دراصل ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ گھر سے نکلیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انتہائی شرافت سے آگے بڑھے اور کہا آپ کی بکریوں کو پانی میں پلا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیے۔ وہ لڑکیاں ان کے پیچھے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو آگے لگایا حتیٰ کہ وہ مدین کے کنویں تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان چرواہوں نے کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے جس کو 10 آدمی مل کر ہلا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر وہ پتھر پکڑا اور اس کو کنویں کے منہ سے ہٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے۔ ان کی اس طاقت کا مشاہدہ ان عورتوں نے اس وقت کیا جب آپ وہ پتھر کنویں کے منہ سے ہٹا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی جو آج کے دور میں ایک معجزہ سے کم نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی پلایا اور پھر وہ پتھر اسی کنویں کے منہ پر رکھ دیا اور ان لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور پھر آپ اسی درخت کے پاس واپس لوٹ آئے جس کے نیچے بیٹھ کر آپ دعا کر رہے تھے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک سے وہی دعا کی، اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت آپ مجھے بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر واپس پہنچی تو اپنے والد سے اس معزز نوجوان کا سارا قصہ بیان کیا جس نے ان کی بکریوں کو کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا، جس کے سبب وہ دونوں لڑکیاں خلاف معمول گھر جلد واپس لوٹ آئیں۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کو ساری بات وضاحت کے ساتھ بتائی کہ وہ نوجوان کسی دور دراز علاقے سے سفر طے کر کے آئے ہیں اور بڑے تھکے ماندے اور بھوکے محسوس ہوتے ہیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کو ان کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہو گئے اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ دونوں گھر پہنچ گئے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے باپ سے تعارف کرایا۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ اس بزرگ میزبان کو سنایا۔ اس بزرگ میزبان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا آپ میرے مہمان ہو اور آپ یہاں محفوظ ہو، اب آپ ان ظالموں سے بہت دور ہو۔ بیٹی نے اپنے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور ایماندار بھی۔ باپ نے کہا قوی ہونے کا سبب تو یہ ہے، پتھر کنویں کے منہ سے ہٹایا اور اس نے باری ڈول سے پانی نکالا، لیکن یہ تم نے کیوں کر جانا کہ یہ ایماندار بھی ہے؟ بیٹی نے جواب دیا کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتے رہے، میں اشارے سے راستہ بتاتی رہی، اسی طرح ہم دونوں نے راستہ طے کیا اور گھر پہنچے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اس لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میں اپنی بڑی بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو گے۔ اگر یہ مدت بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت صفورہ علیہ السلام سے ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس عصے کے ساتھ اور بھی بہت سے معجزات جڑے ہوئے ہیں۔ وہ معجزات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔